5واں پارہ ہے سورہ نساء اور 5ویں پارے کا 4 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 5واں رکوع جاری ہے اور سورہ نساء کے 7 رکوع ختم ہو چکے، 8واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 56 آیت نمبر سورہ نساء کی 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت، جس وقت بھی پک جائے گی یا جل جائے گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے، جلودن، ان کی کھال کو، غیرہا، اور کھال، اس کے علاوہ کھال، یعنی وہ جو کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ اور دو اور ایک اور کھال آ جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہیں عذاب، ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، حکیمہ، حکمت والا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے نیک، سندخلہم جنات، البتہ ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے ان لوگوں کو باغوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ، خالدین کا مطلب بھی ہمیشہ ہے اور ابدا بھی کا مطلب بھی ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہیں، صاف ستھری پاکیزہ عورتیں ہیں، وندخلہم، اور ان کو ہم داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں میں ان کو ان قریب داخل کریں گے۔ کل کے سبق میں مومنوں اور کافروں کا ذکر تھا، اور خاص کر یہودیوں کی جو چال بازیاں اور یہودیوں کی جو اسلام دشمنی کی کارروائیاں تھیں وہ بیان کی گئی کہ یہودی کیسے ابتدا سے، اب یہ نہ سمجھے کہ آج یہودی مسلمانوں کے مخالف ہیں، یہ ابتدا سے چلے، اور بنیادی میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ بنیادی ان کی ضد، حسد اور دشمنی کی وجہ بنیادی کیا تھی اس وقت، اور آج تک وہی چلی آ رہی ہے، اسی بنا پر جس طرح ان کے آباء و اجداد تھے اس طرح بھی چلے آ رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ یہ نبوت ہم سے کیوں چھینی گئی، ورنہ مانتے اندرونی طور پر وہ بھی مانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، چونکہ تورات کے اندر اس کا تذکرہ صاف صاف موجود تھا، نشانیاں موجود تھیں جو بالکل من و عن 100% آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی، اور اللہ نے قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو یہ میری اولاد، اسی طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ واقعی برحق نبی ہے، لیکن نہیں مانتے تھے صرف اس وجہ سے ضد اور ہٹ تک، اور ضد ہر درمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ہم سے کیوں چلی گئی،
گویا اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو 11ویں پارے میں سورہ یونس میں آئے گا کہ انہوں نے پھر مطالبہ بھی یہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، میں تو وہ مان رہا ہوں، وہ تمہیں بتلا رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے پھر آگے کیا بولا، لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی لقد لبثتم فیکم عمرا من قبلی، میں تو اس سے پہلے بھی تمہارے پاس 40 سال رہا ہوں، کتنا عرصہ رہا ہوں، کبھی میں نے دعویٰ کیا میرے پاس قرآن آتا ہے، میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، مجھے وحی لاتے ہیں۔ اب جب وحی آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس کے مطابق تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس لیے میری دشمنی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو کل کی آیتوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی بھی دی کہ دیکھو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ابراہیم علیہ السلام کی حکمت، ابراہیم علیہ السلام کی سلطنت، بادشاہت کا ذکر ہوا اور ان کی نبوت کا ذکر ہوا، ان کے خاندان کی نبوت کا ذکر ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی والے الفاظ فرمائے کہ میرے پیارے حبیب آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، مجھے جھٹلاتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کیجیے، بلکہ فقد كذبت رسل من قبلك وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے پہلے کئی انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت، یہ ان کا خاندانی مرض ہے، ان کا خاندانی مرض ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہیں۔ تو کل کے سبق میں تو اس کا تذکرہ تھا، آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کا تذکرہ کیا، ان کی ترہیب اور ان کی تذلیل کا بیان ہوا کہ کیسے جہنم میں ان کی تذلیل کی جائے گی، کیسے ان کو عذاب ہوگا جہنم میں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو بھی میرے، یہ آیات سے مراد حکم ہے، جتنی بھی اللہ کی آیات ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سب گویا آیات ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے گا گویا وہ آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی انکار کرے گا، نہیں مانے گا میری آیات کو، یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر خالدین فیہا ابدا جہنم کا تذکرہ ہو وہاں سے صرف کافر مراد ہو، وہاں پر صرف کافر مراد ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان کا ذرہ موجود ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن جو بغیر ایمان کے چلا گیا وہ خالدین فیہا ابدا جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہے۔ تو جس جگہ پر یہ بنیادی قاعدوں کے لیے یاد رکھیے گا، جس جگہ پر بھی خالدین فیہا ابدا کا تذکرہ آئے جہنم کے تذکرے کے ساتھ تو وہاں پر صرف اور صرف کافر مراد ہوتا ہے کہ جو ایمان والا نہیں۔ ہاں اگر ایمان والا بھی وہ کافرانہ عمل کرے گا تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، ظاہرہ ایمان سے ہٹ گیا، ایمان کے دائرے سے نکل گیا تو پھر اس کا شمار بھی نہیں جیسا۔ یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر خالدین فیہا ابدا کا تذکرہ نہیں، یہاں پر مطلق گنہگار کا تذکرہ بھی ہے اور کافر کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے صرف کافر کا تذکرہ ہے، اس کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور مفسرین بات فرماتے ہیں کہ یہاں پر گنہگار مسلمان بھی مراد ہے، جو گنہگار مسلمان ہے،
کہ اگر کوئی مسلمان بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو ظاہر وہ بھی کافر ہو گیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے عمل۔ ایک آدمی ہے مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی ہے مانتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے لیکن نہیں ادا کرتا۔ وہ مانتا ہے کہ والدین کے سامنے بے ادبی یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بدتمیزی کرتا ہے، نہیں مانتا، مطلب اس بات پر عمل نہیں کرتا، تو یہ تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ اس کو کافر، یہ جو بعض لوگوں نے رٹ لگائے رکھی ہے نا، ذرا ذرا سی بات پر ایمان سے نکل گیا، تھوڑی سی بات چل پکا کافر، ایسے یہ یاد رکھو۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، میں عمل نہیں کرتا، مثال یہ کہنا کہ میں عمل نہیں کرتا، مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مانتا ہے کہ فرض ہے، وہ کفر بھی آتا نہیں، بھی آیا تو نہیں آئے گا، نہ ماننے میں آئے گا۔ اور اگر اس کا یہ معنی لیا جائے تو اس سے پھر مطلق کافر مراد ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے حکم کا انکار کرنا، ایک ہوتا ہے نہ ماننا، مانتا ہے کہ حکم ٹھیک ہے، حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے، لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثال اسی کہ ایک آدمی نماز کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، سخت ترین گناہگار ہے، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے نماز صرف نماز کے متعلق کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ محدثین کرام یہ فرماتے ہیں، صاف حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا یہ کافر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کافر تو نہیں ہوا لیکن عمل اس کا کافر ہونا ہے۔ ظاہر ہے کافر نماز تو نہیں پڑھتے نا، کافر اللہ کو سجدہ تو نہیں کرتے، اس لیے عمل اس کا کافرانہ ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن اس نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ نماز نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور مگر میں نے معاف کروائی، نبی علیہ السلام کو معاف نہیں ہے نماز، آپ اس سے زیادہ بڑے ہو گئے ہو کہ اس کو آپ نے نماز معاف کرائی۔ اور بہت سارے اپنے آپ کو اللہ، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت سارے اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہنے والے بھی جب یہ کہتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے نام پر یہ دھبے ہیں، داغ ہیں، کہ ان کی وجہ سے اللہ کے ولی واقعی جو اللہ والے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں تو یہاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہماری نمازیں تو ہوتی مکے میں تھی۔ نبی علیہ السلام جب شام میں تھے شام میں نماز پڑھی، جب دوسرے ملک دوسری جگہ پر گئے طائف میں گئے طائف میں نماز پڑھی، جب عرفہ میں گئے میدان عرفات میں گئے وہاں جہاں پر جاتے تھے وہ وہیں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اور ہم اور آپ میں سے بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میری نماز یہاں پہ نبی علیہ السلام کی دوسری جگہ پہ ہو جاتی تھی میری نہیں ہوتی، میں گویا ان سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک درجے والا ہوں۔ تو خیر بات آگے چلی جائے گی۔ اصل میں وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آبادات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات تھوڑی ہو، لیکن یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ آبادات وقت نکال کے آئے ہیں۔ ہمیں تو اساتذہ سے یہی سبق ملا ہے کہ جو کام کرو ٹھیک طریقے سے پورے طریقے سے کرو، تھوڑا کرو ستھرا کرو۔ تو ہمیں تو تھوڑا پڑھاتے بے شک لیکن صحیح کر کے پڑھاتے تھے، ہر پہلو سے سمجھاتے تھے، جو علم ہے نا وہ آپ کے معلومات ہیں وہ پورے بتلاتے تھے، پورے منتقل کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات بیچ میں چھپا دی، جیسے کشتی کرنے والے کوئی ایک نئے گر رکھ لیتے ہیں کہ کہیں کل یہ میرے خلاف آ گیا تو وہ گر استعمال کر دوں گا، چونکہ دین میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات ہو لیکن وقت کے بھی ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ آسانی کرے۔ تو میں کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے انکار کرنا کہ یہ حکم ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم،
تو جب یہ آدمی کہہ دے کہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ آدمی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، گناہگار ہے، کافر نہیں۔ اور اسی طرح کسی اللہ کی آیت کی، اللہ کے حکم کی مذاق نہیں اڑاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں سنت ہے، مانتا ہے کہ سنت ہے، مذاق نہیں اڑاتا اس کی، لیکن عمل نہیں کرتا، گناہگار ہے، کافر، لیکن مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ آدمی، مثلا ایک آدمی ہے، مثال معذرت کے ساتھ، ایک آدمی ہے داڑھی نہیں رکھتا، گناہگار ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ وہ تیری داڑھی فلانے جانور کی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی طرح ہے۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھ لیں ایسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ہے؟ مذاق ہے۔ تو استہزاء سے آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہے، جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مطلب مانتے ہی نہیں میری آیتوں کو کہ یہ میرا حکم ہے، اس اعتبار سے کہ مانتے ہی نہیں کہ یہ میرا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم عنقریب آگ میں ڈالیں گے، ان کو ہم، اور پھر آگ میں ڈال کر یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل کے ختم ہو، نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا، کہ جب ان کی جو کھال ہے، جسم کی کھال، ہڈیاں اسی طرح رہیں گی، ہڈیاں نہیں جلیں گی، جسم کی کھال جو ہے جو اور گوشت پوست، یہ جب جل جائے گا تو اس کی جگہ اور گوشت پوست آ جائے گا، وہ جلے گا اور گوشت پوست آ جائے گا، وہ جلے گا اور گوشت پوست آ جائے گا، یہ لامتناہی وقت تک یہ لامتناہی چلتا رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اس کا حکم ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو بعض حدیث میں تمہیں آتا ہے کہ ان کافروں کی جہنم میں جو چمڑی بنے گی، جو ان کی کھال ہوگی، وہ کئی گز لمبی ہوگی، چوڑی ہوگی کھال، موٹی، کئی گز موٹی ہوگی، اور ان کے جسم، ان کے دانت، وہ احد پہاڑ جتنے دانت ہوں گے، بڑے بڑے دانت۔ اب جب دانت اتنا بڑا، ایک دانت اتنا بڑا ہے تو پورا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ کئی مسافتوں، یعنی ایک آدمی جو جگہ گھیرے گا نا، اتنا بڑا جسم اس کا ہوگا کہ کئی لمبی مسافتیں جو ہے نا، وہ اگر ہمارا عام انسان اس کے جسم کو ایک جگہ سے لے کر، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چلنے کے لیے کئی لمبی مسافت کرے گا، کئی گنا لمبی مسافت، تو جب جتنا زیادہ بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف بھی ہوگی، اور پھر وہاں پہ مختلف اعتبار سے اس کو عذاب دیا جائے گا، بچھو بھی کاٹیں گے، کانٹے بھی چبھائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی بھی ملے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جہنمی ہوگا، جہنمی جو سب سے ادنا جہنمی، سب سے ادنا جہنمی، اس کو آگ کے تسموں والے، آگ والے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے تسمے بھی آگ کے، جو جوتے اس کو پہنائے جائیں گے نا، تو اس کی کھوپڑی تک اس کا اثر جائے گا، اور وہ اس کھوپڑی اس کی جو ہے نا، جیسے ہنڈیا نہیں ابلتی ہے، پانی کھولتا ہے جب ابلتا ہے تو آواز آتی ہے، اس طرح ہنڈیا کی طرح ابلنے کی آواز آئے گی، اتنا سخت ترین عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لیذوق العذاب، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کا مزہ چکھے، اور پھر کہا ان اللہ کان عزیزا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، طاقت والا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں ہے نا، کوئی آدمی گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، جرم کر لے تو پیسے دے کے بچ جاتا ہے، طاقت کے بلبوتے بھی بچ جاتا ہے، رشوت دے کے بچ جاتا ہے، تعلق کی بنا پر سفارش کروا کے بچ جاتا ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی۔ اللہ سے کوئی عاجز، اللہ کو کوئی عاجز اور ناجائز سفارش بھی وہاں پر نہیں چلے گی۔ وقا الا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پر، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اور جس کو رحمان اجازت دے گا وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ناجائز سفارش نہیں کرے گا۔ جو سفارش کا مستحق ہوگا اسی کو سفارش ملے گی، اسی کی سفارش کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے عذاب دینا ہے، کتنا عذاب دینا ہے، یہ حکمت کے عین مطابق ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہے کسی کو عذاب دینا، کہ اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتا ہے اس کو عذاب دینا۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ دیکھو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ ضروری ہے،
ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو پھر فوری جنت نہیں ہوگی، پھر مرنے کے بعد فوری جنت نہیں ہوگی۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اگر کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر فوری جنت نہیں ہوگی، پھر کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں پر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر جنت میں جاؤ گے۔ لیکن ایمان شرط ہے، ایمان نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ عنقریب ان کو جنت میں داخل کریں گے، ان باغات میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں۔ یعنی باغات کی قیمتی ہونے کے وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قیمتی باغ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا پانی بھی قریب ہو، میوہ بھی اچھا ہو، ہاں، اور اچھا میوہ دینے والا ہو، اس باغ کو قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ بھی پانی بھی قریب ہے جس کی وجہ سے میوہ بھی اچھا دیتا ہے۔ پھر ایک خوبصورت سین بھی بنتا ہے، خوبصورت ادھر ادھر باغات ہیں، درمیان سے پانی جا رہا ہے، نہریں جا رہی ہیں، صاف شفاف پانی، پھر ایک نہر نہیں، دودھ کی نہر، ہاں، پانی کی نہر، شراب کی نہر، مزیدار قسم کی نہریں۔ تو اب یہ ایک باغ کے قیمتی ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا قیمتی باغات ہوں گے، اور کہا لہم فیہا خالدین فیہا ابدا۔ پہلی بات کیا کہ وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر وہ ہمیشہ۔ پھر کہا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر ایک آدمی شادی کرتا ہے، بعض اوقات اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، بعض اوقات اس کی عادات ایسی ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی اس کے اندر ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے آدمی کو گھن آتی ہے، بعض اوقات وہ بیمار ہو جاتی ہے، ایسی مثلا اس کو ماہواری آتی ہے، اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اور بعض مردوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ بری خصلتیں ہوتی ہیں جو آدمی کے قابل برداشت نہیں ہوتی۔ پھر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ خوبصورت نہیں ہوتی اتنی جو اس کے دل کو بھاتی ہوں، ہاں، اس کے دل کے مطابق خوبصورت نہیں ہوتی، اس کی چاہت کے مطابق دنیا میں شادی ہو جاتی ہے، کئی مجبوریوں کے تحت آدمی کو کرنی پڑ جاتی ہے، تو یہ دنیا کے معاملات دنیا تک ختم ہو جائے۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری عورتیں ہوں گی، کیا مطلب ہر عیب سے پاک ہیں، اور پھر ایسے نہیں کہ آدمی کو پسند نہیں آئیں گی، ایسی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی پہلی دفعہ جب حور کو دیکھے گا نا ایسے دیکھتا ہی رہ جائے گا کئی ہزاروں سال، اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھے گا کہ میں کدھر آ گئی، تو حور اسے کہے گی بھائی اتنا عرصہ دیکھ ہی رہے ہو، بس دیکھتے ہی رہو گے، ملاقات نہیں کرو گے، اور پھر 70,000 نور کے کپڑے اس نے پہنے ہوں گے، اور ان کپڑوں کے اندر اس کے دل کے اندر جو اس کی محبت ہے اس کو نظر آ رہی ہے کہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، کوئی اور بری خصلت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے خاوند سے محبت کرنے والی نہیں ہوتی، تو ان سب عیوب سے پاک عورتیں وہاں پر ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی ایک عادت، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کی عادت ہوتی ہے آپ تھکے آ رہے دفتر سے گئے، کام کاج سے تھکے آ رہے گئے، آگے آپ کو فٹیکیں ڈالنی شروع کر دی، ٹینشنیں ڈالنی شروع کر دی، آدمی کہتا ہے کہ اس سے میں گھر نہ ہی آتا تو بہتر نہیں۔ ایسے اس قسم کی کسی قسم کی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اور کہا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، وہاں پر ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، یعنی باغات ہوں گے ایسے گھنی چھاؤں، یہ ایک عرب کے اندر نہ چونکہ باغات اتنے کم زیادہ نہیں ہیں اور چھاؤں کا کوئی زیادہ ماحول نہیں ہوتا ہے، اور گرم علاقہ ہے، بہت زیادہ گرم علاقہ ہے، وہاں پر گھنی چھاؤں بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، وہاں پر بڑی گھنی چھاؤں بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، تو کہا گھنی چھاؤں میں ان کو داخل کریں گے جہاں پر ان کو ظاہر ہے کہ آدمی اے سی کے بالکل قریب بیٹھے تو سردی لگنا شروع کر دیتی ہے، اب بغیر چھاؤں کے بیٹھ جائے، بعض اوقات چھاؤں بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر گھنی نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو، لیکن جب خوب گہری چھاؤں ہو تو وہاں پر آدمی کو ہر موسم میں راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم گہری چھاؤں میں داخل کریں گے۔ لیکن شرط کیا ہے، یہ انعامات کس پہ ملیں گے؟ ایمان، وہ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اب ایک بات، صرف ایک کام کرنے کا رہ گیا، اب ایک کام بھی اگر ہم نہ کر سکیں تو کتنی ناسمجھی والی بات ہے، کتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ وہ آگے اتنے بڑے انعامات مل رہے ہیں اور کام کیا کرنا، صرف ایک ہی کام، ایک ہی کام، بس اپنی مرضی کے مطابق عمل صالح کی تعریف سنا رہا ہوں مختصر الفاظ میں۔ عمل صالح کی تعریف کیا؟ ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا، یہ عمل صالح، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا، یہ عمل صالح، ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مقدم رکھنا، یہ عمل صالح۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب
فرمائے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کافر جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، قریبا ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی ان کی جل جائے گی کھال ان کی، بدلناہم ہم بدل دیں گے، جلودن ان کی کھال کو، غیرہا اس کے علاوہ یعنی دوسری کھال آ دیں گے، لیذوقوا العذاب تاکہ چکھتے رہیں عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، البتہ ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پہ صاف ستھری عورتیں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ یہ جنت کا بیان ہے، کس جگہ پر اللہ کس نعمت کا تذکرہ، کس جگہ پر کس نعمت کا تذکرہ۔ ظاہر ہے کہ آدمی کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، سب سے بنیادی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ جب مرد جوان ہو جاتا ہے تو سب ضرورتوں سے بڑی ضرورت اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اگر بیوی اچھی مل جائے، ساتھ دینے والی مل جائے، اچھی صفات والی مل جائے، تو پھر آدمی کے لیے ہر کام آسان ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی تو چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک و پاکیزہ بیوی تھیں، انہوں نے ان کو سہارا دیا، انہوں نے ان کو سہارا دیا، سمجھایا، اٹھے، اللہ نے بھی حکم دیا یا ایھا المزمل قم فانذر، دوسری جگہ یا ایھا المدثر۔ تو یہ ایک عورت نے ان کو سہارا دیا، بیوی نے ان کو سہارا دیا، یہ دین آگے چلا۔ یہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، ورنہ اللہ نے تو ان کے بغیر بھی دین کو تو چلانا ہی تھا، لیکن ایک ذریعہ بنا کر بتلا دیا، یہ سمجھا دی امت کو، اور خاص کر عورتوں کو سمجھا دیا کہ مرد کی معاون بنو گی، اچھے کام میں ان کی تائید کرو گی، ایسی صفات والی عورت جب ہو تو آدمی کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی صفات والی بیویاں عطا فرمائی، جن کو عطا فرمائی ہے ان کے اندر یہ صفات اللہ ڈال دے، اور جنہوں نے شادی نہیں کی، نہیں ان کے صفات، نہیں ان کی بیویاں ہیں، اللہ ان کو ایسی صفات والی بیویاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرما، ان لوگوں کے ہونے سے محفوظ فرما کہ جن کے متعلق تو نے جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن کے لیے تو نے جنت کا فیصلہ فرمانا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، حاجت مندوں کی حاجات قبول فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔